پاکستان تحریک انصاف پریکٹیکلی مجھے لگتا ہے کہ الیکشن پروسیس میں حصہ لینے کے قابل نہیں رہے گی. عمران خان کے اوپر تو تلوار تھی، لیکن آج شاہ محمود والی تلوار بھی اتنی پکی ہو گئی ہے جتنی عمران خان کے اوپر تھی. دیکھیے ندیم صاحب، بات اصل یہ ہے کہ یہ تو بہت سی حدیں جو ہیں اس وقت پار ہوئیں، اور شاید جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں اس وقت حلا شعری دے رہے ہوتے ہیں کسی بھی لیڈر کو، وہ ایسے موقع پر اکثر جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. یہاں تو خیر چلے اس سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کے کام ہوا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سائفر کا بھی جو فیصلہ ہونا ہے یا جو کچھ بننا ہے الیکشن میں، ان کا بھی جو بننا ہے اور جس کا بھی جو بننا ہے، وہ ہمیں ابھی سے علم ہے. اور چونکہ ملک میں اقتدار کے لیے بالکل بے حجاب سا ناچ شروع ہوا ہے، تو میرے خیال میں تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ چونکہ یہ جو انتخابات کا عمل ہے وہ کافی پرخطر ہے، کافی ایکسٹینسو ہے، مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور پیسہ ویسا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کم ہی ہے. تو اس طرح کرنا چاہیے کہ یہ جو بس ایک تاج پوشی کی رسم ہمارے یہاں رہ جاتی ہے، یہ آئین میں ایک ہمیشہ ایک ڈال دیں کہ جس کو جسے کہتے ہیں نا، نگاہ یار جسے آشنا راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے. تو جسے نگاہ یار آشنا کر دیتی ہے تو بس اس کے سر پہ تاج رکھ دیا جائے. یہ کام ہم کیوں کریں؟ وہ جو تاج ہے اس دفعہ تو لگتا ہے کہ نواز شریف کے سر کے لیے، یا بس وہ نواز شریف کا ہما سر اس ہے تاج کے لیے چن لیا گیا. یا تاج ہے یا ہما ہے، بس سر نہ ہی چنے جائیں تو اچھا ہوتا ہے اس طریقے سے. تو آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ الیکشن کا پروسیس جو ہے یہ ڈھکوسلا ہی ہے، بس وہ دیکھیں، تاج ہی میں پہنانا الیکشن باقی ہے؟ ڈے کی پریڈکشن نہیں کر سکتی، لیکن جو اب تک ہو رہا ہے وہ اچھا شگون تو نہیں ہے کسی بھی طرح سے، ان کے لیے بھی نہیں ہے. ان کے لیے بھی نہیں ہے، جن کو تاج ملنے والا ہے ان کے لیے بھی نہیں ہے. وہ کیوں؟ نہیں، دیکھیں نا، وہ ایک انگریزی کی کہاوت ہے نا، uneasy lies the head that wears the crown. سر پہ چاہے تاج ہو یا تلوار لٹک رہی ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے. دونوں کام ایک ہی جیسے ہیں. تو نہ عمران کے لیے الیکشن اچھا ہونے والا ہے، تو نہ آپ کہتی ہیں نواز کے لیے اچھا ہونے دیکھیے والا ہے. الیکشن جو ہے وہ اس کی تو خد و خال ابھی دیکھیے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. دیر از ہارڈلی، اس میں کیا ہمیں کیا ایکسائٹمنٹ ہے، کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو، مجھے، مصدق صاحب کو یا پی ٹی آئی کو نہیں پتا. سب کو پتا ہے کہ اس دفعہ ہما جو ہے وہ بٹھا دیا گیا پریکٹیکلی نواز شریف کے سر. لگتا ابھی تک تو یہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے الیکشن کے دن کچھ بازی پلٹ جائے. یہ بھی نہیں، تو کوئی نہیں ممکن ہے. پلٹنے والا. کوئی خیر آپ میرے سے زیادہ جو ہے اگر وہ جنہوں نے ڈس چننا اپوائنٹڈ. ہے، اگر تو ان کے حوالے سے کوئی سرپرائز کی ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی، تو وہ فی الحال رول آؤٹ کر دیجیے. میدان میں 2-3 ہی گھوڑے ہیں، اور ان 2-3 گھوڑوں میں سے جس کی باری لگنی تھی لگ چکی ہے. ایک نئی پنجوتا صاحب آپ سے پوچھ لوں، پہلے سائفر والے معاملے کا تھوڑی سی کہانی ہو جائے. شاہ صاحب کی جو آج بیل اپلیکیشن تھی، اس کے اوپر آرڈر کے اندر آپ پڑھیں تو ایک جگہ پہ انہوں نے پرنسپل ایکیوزڈ کا لفظ استعمال کیا ہے شاہ محمود قریشی کے لیے. تو تقریباً اتنا ہی بوجھ ان کے اوپر پڑ جائے گا جتنا عمران کے اوپر پڑنا ہے. دوسرا، 4 ہفتے کے اندر انہوں نے مدت تعین کر دیا کہ 4 ہفتے کے اندر یہ ٹرائل کمپلیٹ کریں. تو مجھے لگتا ہے یہ فاسٹ پیسڈ ہو گیا ہے ان کا عمران خان کے خلاف سزا کا عمل. دیکھیں، اگر آرڈرز دیکھیں تو یہ کوئی ایک آرڈر نہیں ہے، درجنوں کے حساب سے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسی طرح کے آرڈرز پہلے بھی چیف صاحب نے دیے ہیں. اگر دیکھا جائے تو 9 مئی کو القادر ٹرسٹ کیس کے اندر خان صاحب پری ریسٹ بیل کے لیے تھے، اس دن اسی طرح سے ڈنڈے مار کر اغوا کیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ گرفتاری جو ہے وہ قانونی ہے. پھر اسی طرح آگے آپ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے 5 اگست کو گرفتاری ہوئی، وہ قانونی ہے. 15 اگست کو چھپا کے سائفر کیس کے اندر گرفتاری کی گئی، چھپا کے ریمانڈ ہوا، کوئی اس کے اوپر. آگے آپ دیکھ لیں کہ 13 نومبر آج وہ القادر ٹرسٹ کیس والا معاملہ جو ہے اس کے اندر گرفتاری ڈال دی گئی، اسے بھی قانونی کہہ دیا گیا. خان صاحب کی بیلز اس بنیاد کے اوپر خارج ہوئی تھیں کہ خان صاحب عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے. سائفر والے معاملے کی کیا جی، امپلیکیشن؟ لیکن سائفر والا معاملہ آپ دیکھیں نا جی، باہر سے ایک دھمکی ملتی ہے، بجائے یہ کہ یہ سارے پولیٹیشنز ساری جو ہے وہ سارے ساتھ کھڑے ہوتے، انہوں نے مل کر حکومت کو گرا دیا. اور جو مصدق صاحب نے بات کی حلف کی، حلف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو وہ سمجھیں گے وہ بتائیں گے. یعنی کہ جو جمہوریت کے لیے آئین کے اوپر جو حملہ ہو رہا تھا، ملک کی سلامتی کو جو ہے وہ داؤ پر لگ رہے تھے کہ ایک بندہ دھمکی دیتا ہے باہر سے، وہ کہاں ہیں آج؟ ڈونلڈ لو کہاں ہے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے حکومت گرائی ہے؟ وہ جو اعظم خان ہے وہ کہاں ہے؟ وہ سارے بری ہیں. ضمانت کا معاملہ یہاں پر اعظم خان کا 161 کا بیان ہم پڑھ چکے ہیں، اور میرے خیال میں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ شاید ان کی 164 کی سٹیٹمنٹ بھی ہو چکی ہے. دیکھیں اس It's سارے going to cause trouble
فار عمران خان اور شاہ محمود قریشی بوتھ. فورن آفس سے گیا سائفر اور کسٹوڈین کون ہے اس سارے پہلو کے اندر جو گواہ لائے گئے ہیں ان کا کیا رول بنتا ہے؟ دیکھو وہ تو فورن سیکرٹری آئیں گے, وہی بات ہے, ان کا بھی بیان آئے گا, یہاں پر صورتحال اعظم خان کا بیان آئے گا, شاہ محمود صاحب کو ایکیوز کے طور پر جیل کا میں. بیان جو ہے سب کو پتا ہے کہ انہیں اغوا کیا گیا اور عدالت کے اندر پیش کیا گیا, وہ کیسے بیان آیا. لیکن بات یہ ہے کہ کسٹوڈین کون ہے, کیا پی ایم, میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن مجھے پتا چلا کہ وہ بھی ہوا. کیا پی ایم جو ہے 164 کا بیان دیکھا آپ نے ان کا؟ دیکھیں بیانات کو چھوڑ دیں, میں نے دیکھا ہے, دیکھا آپ نے, ٹھیک ہے, انہوں نے تو جو ان کے سامنے پیش کرنا تھا کہ یہ آپ نے دینا ہے تو بس انہوں نے تو سائن کرنے تھے. باقی کدھر ہیں لوگ جنہوں نے سارا یہ مشکلات کا سبب آج آپ دیکھ لینا کہ جس سائفر رولز کے اوپر یہ بات کرتے ہیں, کیس بنا رہے ہیں, سے سائفر کے معاملے میں عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو دونوں کو سزا کا عمل ہوگا, اور موسٹ پروبیبلی یہ الیکشن کے دنوں کے اندر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پیشیاں بھگت رہے ہوں گے. یہ سزا کا عمل یہاں سے آگے ہائی کورٹ جائے گا, پھر کہیں سپریم کورٹ پہنچیں گے تو ریلیف کا شاید عمل ہو, تب تک نہیں ہونے والا. یہ کیس ایسے ہیں یہاں پر سڑک پر گزرتے ہوئے اگر گاڑی کے ساتھ کتا ٹکرا کے مر جائے نا تو وہ کہیں گے کہ عمران خان نے قتل کروایا. یہ کیس ایسے ہے, کسی کیس کے اندر کوئی جان نہیں ہے, کوئی لیگلی کیس نہیں ہے. آج ضمانت کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ہفتوں کے اندر کیس ختم کریں. بتائیں گے کچھ مصدق صاحب, آپ اس پہ رائے دیں. کسی نے کوئی پوچھا ہے کہ آپ جو ہے جلدی ٹرائل ختم کریں؟ کیوں ڈائریکشن دی گئی؟ معاملہ ضمانت کا ہے, 2-3 ڈائریکشن دی جائے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھ 2-3 چیزیں میں کہوں گا جی. ڈونلڈ لو تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہی ہے. کہاں ہے؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہی. ڈیوڈ فینٹم کدھر ہے؟ ذرا جتنے بچے دیکھ رہے ہیں یہ ٹی وی پروگرام, جو ہماری یوتھ ہے, ذرا جا کے گوگل کریں جی ڈیوڈ فینٹم کو, اور دیکھیں وہ کون شخص ہے جس کو ہائر کیا تھا عمران خان نے اور کس چیز کے لیے ہائر کیا تھا, اور یہ ڈونلڈ لو کے بعد بھی کیا تھا. تو ذرا دیکھیں نا, جائیں ذرا آپ سارے ڈونلڈ لو اس کو بھی ڈالیں اس میں, اور اس کے بعد ڈیوڈ فینٹن بھی ڈالیں. یہ عمران خان صاحب کا لابسٹ تھا جسے ملینز آف ڈالرز دے کے ہائر کیا گیا تھا امریکہ میں. کس لیے ہائر کیا گیا تھا؟ اگر امریکہ آپ کا اتنا بڑا دشمن ہے, اگر امریکہ آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے اور آپ کے آئین کو پامال کر رہا ہے, آپ کی حکومتیں الٹا رہا ہے, تو آپ وہاں پہ جا کے کس کو ہائر کر رہے ہیں اور کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہاں نہیں, میری بات آپ پوری میں نے بات سنی, لیکن ہمیشہ دوستی کی بات پوری بات سنی, پوری بات سنی, میری بھی سن لیں. نہیں آپ نے سوال کیا, میں نے آپ سے نہیں کیا. آپ نے کہا کہ آپ نے کہا نہیں یار آپ کیا ہیں جو آپ کی طرف دیکھ کے کیا. میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں تو لوگوں سے بات کر رہا ہوں. نہیں آپ نے میری طرف اشارہ کیا. میرے دوست, میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں. یہ میڈیٹر ہے اور عوام سامنے بیٹھی ہوئی ہے, اور میں عوام کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ جا کے دیکھیں کہ کس کو ہائر کر رہے تھے جب یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ ہماری سلطنت الٹا رہا ہے, تاکہ آپ کو اندازہ ہو یہاں پر کیا ہو رہا ہے. عمران خان نے پہلے پوزیشن یہ لی تھی کہ امریکہ نے سازش کی, اور یہ جو سندھ ہاؤس کے اندر ایم این ایز تھے یہ امریکیوں نے بیسیکلی ان کی حکومت گرانے کے لیے ان کو سندھ ہاؤس پہنچایا تھا. بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں, سازش امریکہ سے ادھر نہیں آئی بلکہ یہاں سے امریکہ گئی. میں نے سنی ساری, وہ آپ نے بعد میں جی اس کے بعد جب چیف, جس کے بعد انہوں نے کہا کچھ غدار ہیں, کچھ وفادار ہیں ملک کے جنرل, اور کچھ نہیں ہیں, کچھ بہادر ہیں اور کچھ نہیں ہیں, اور جو بھی انہوں نے بات کی, اور نیوٹرل کون ہوتا ہے, جعفر اور میر صادق کا جو ساری باتیں وہ چھوڑ دے اس بات کو. اب دوسری طرف آ جائیں, کیس میں جان نہیں. میں نے تو القادر کا نہ آپ نے ذکر کیا نہ میں نے ذکر کیا. القادر ٹرسٹ میں 190 ملین پاؤنڈ بسٹ ہوا وہاں پہ انگلستان میں اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت, اور انگلستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت جو پیسہ بھی چوری کا پکڑا جائے یا ان اکاؤنٹیبل ویلتھ ملے, وہ اس ملک کو واپس دی جاتی ہے جہاں سے وہ پیسہ آیا ہو. انہوں نے کیا کیا, یہاں سے ایک کاغذ سائن کیا جس کو بعد میں ڈی کلاسیفائی کر کے کھولا گیا. پہلے تو کابینہ کو دکھایا نہیں گیا, بغیر دکھائے کاغذ کو اپروو کیا گیا, پھر اس کو سیل کیا گیا سیکرٹ ڈکلیئر کر کے. جب وہ سیکرٹ ڈی کلاسیفائی ہوا تو اس میں اجازت دی گئی مرزا شہزاد اکبر کو کہ انگلستان جائیں اور پاکستان کے بہاف پہ وہاں پہ ایک ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ سائن کر کے آئیں, جس کے تحت کبھی بھی یہ نہیں پتہ چل سکے گا کہ وہاں پہ کیا ڈیل ہوئی. اور اس ڈیل کے تحت وہ پیسہ 190 ملین پاؤنڈ یعنی $250 ملین, یعنی 1/4 جو ہمارا یہ ہے جو ہم آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں $1 بلین, وہ گفٹ کر دیا گیا ملک ریاض کو, اور ان کے اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ میں جہاں پہ ان کا جرمانہ جانا تھا. جی تو یہ اگر نہیں ہے چوری تو بھائی چوری کس کو کہتے ہیں؟ پھر 450 کنال زمین لے لی ایک ٹرسٹ میں جس کے صرف 2 ٹرسٹی ہیں,
ایک خان صاحب، ایک ان کی زوجہ، اور بھی ہیں وہ ساتھ وہ جو خاتون فرا ہے اس کا نام فرا بھی ہیں. فرا کو تو علیحدہ بھی زمین دی یہاں پہ، جو بعد میں میں نے واپس کر دی، بنی گالا میں مجھے دی. پہلے وہ ادھر الاٹ ہوئی تھی، پھر ادھر 4.5 ادھر. تو